اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیہ 136۔ قولوا آمنا باللہ، آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ قولوا یعنی زبان سے کہو اور دل تمہارا اس کی تصدیق کرے اور تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں۔ آمنا باللہ، اس حقیقت پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک صفت ہے، ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے، تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا مطالبہ کیا، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف سے نازل کیا گیا، یعنی اس میں قرآن و سنت دونوں اس میں شامل ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، خاص طور پر ایک آیت میں جن انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے، ان پر ایمان لانا بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے۔ آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء و مرسلین پر نازل کی گئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اس سے مراد تورات اور انجیل ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لائیں، ہمیں ان کی حکومتوں اور مال و متاع پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے دین ہی حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت پہنچاتا ہے۔ من ربہم، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی یہود کی طرح جو کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہو ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام آپس میں علاقائی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، ہم اپنے ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 137۔ وَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ان جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، یعنی اہل کتاب بھی اگر اسی طرح تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، اور اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جن پر ایمان لانے کا حکم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن مجید پر ایمان لائیں جو آخری کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں، فقد اہتدوا، تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً وہ مخالف ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں یعنی ہدایت جس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے۔ وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہی وہ شقاق ہے یعنی دشمنی اور مخالفت ہے جس پر وہ قائم تھے، یعنی علم سے محرومی اور عملی گمراہی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت السمیع اور علیم آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات السمیع اور علیم اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کو ثبوت کرنے کے لیے ہے۔ ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس لیے وہ کافی ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 138۔ صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اس دین کے تمام عقائد اور احکامات پر تمام اوقات میں عمل کرو۔ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں۔ عملی طور پر آپ متضاد رنگوں کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی بات کرتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے، یہ رنگ دو
بنیادوں کو قائم کرتا ہے، اخلاص اور مطابعت، کیونکہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کو فالو کیا جائے، اتباع کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مطابعت اتباع کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ سورۃ بقرہ آیہ 139۔ جب یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے یہ کہا، انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین پر تھے اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور بیٹے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہ جھگڑے یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے، مسلمانوں سے بھی، فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ سب لوگوں کا رب ایک ہی رب ہے، تمہارا رب اور ہمارا رب۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا، لیکن اعمال اپنی اپنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور تم شرک کرتے ہو۔ سورۃ بقرہ 140۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم کہتے ہو یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ بات کن سے کہی گئی اور کیوں؟ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور مباحثہ ہے، انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسولوں کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہودی، عیسائی اور مشرک عقیدت رکھتے تھے۔ انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی قربت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وما اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے لیے جزا ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 141۔ تلک امۃ قد خلت، یعنی انبیاء اور یہودیوں کے اسلاف گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، یعنی ہر شخص اپنا عمل ہے اور اس شخص سے اس کے عمل کی جزا دے گا، اللہ اسی کو اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں آپ سے نہیں سوال ہوگا، اس لیے آپ اپنی عمل کی فکر کر لو، نجات کا دار و مدار سارے کا سارا عمل پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے آگے نہیں بڑھا سکتا، اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے، یعنی ایسی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہے، اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں نہ کہ بڑوں کے طرف انتساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور اعمال صالح کی رغبت نصیب فرمائے، یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ دے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔